بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ بات یہ ہے کہ آج کل ہم نے صرف یہ سمجھ لیا کہ اگر ہم نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، داڑھی رکھیں گے، بس یہی عبادات ہیں۔ یہ ضروری چیزیں ہیں، میں ان کی نفی نہیں کرتا، مگر اصل چیز یہ ہے نا، یہ باتیں آپ کو کوئی بتائے گا نہیں۔ اگر ایک بچہ ہے نا، وہ گاڑیوں کا کام کرتا ہے، مستریوں کے ساتھ ہیلپر ہے، کام کر رہا ہے، اس کی نیت یہی ہے کہ کل میں بڑا ہو کر ایک کاریگر بنوں گا اور حلال کی روزی کماؤں گا، تو یہ جتنا ٹائم وہ کام کرتا ہے وہ اس کی عبادت ہوتی ہے۔ کیوں؟ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار کس کے اوپر ہے؟ نیت کے اوپر ہے، کیونکہ اس کی نیت کے اندر یہ ہے کہ میں نے حلال کی روزی کمانی ہے۔ ایک بچہ وہ اسکول کے اندر بیٹھ کے صبح سے لے کر شام تک پڑھتا ہے، اس کے والدین اس کو اسی مقصد کے لیے بھیجتے ہیں، یہ بچہ کچھ پڑھے گا، کل اس کو روزگار ملے گا، یہ حلال کی روزی کمائے گا، خود بھی کھائے گا، ہم کو بھی دے گا، تو یہ عبادت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ایک مزدور ہے، وہ سارا دن دھوپ کے اوپر کام کرتا ہے، اپنے بچوں کے لیے حلال کی روزی کماتا ہے، کیا یہ عبادت نہیں ہے؟ ہر وہ کام جو سنت کے مطابق آپ کریں وہ عبادت ہے۔ ایک دکاندار ہے، وہ سارا دن دکانداری کرتا ہے، تو وہ عبادت نہیں کر رہا تو کیا کر رہا ہے؟ تو آپ لوگوں نے یہ بات سنی ہے نا کہ ایک سچا ایماندار جو تاجر ہوگا وہ قیامت والے دن شہیدوں اور انبیاء کی صفوں میں ہوگا۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں تو وہ عبادت ہے، حلال کی روزی کے لیے جتنا بھی کام کریں۔ ہم لوگوں نے صرف یہ سمجھ لیا کہ بچہ مدرسے میں جائے گا تو عبادت ہوگی، ایک بچہ اپنے والدین کی خدمت کر رہا ہے وہ بھی عبادت ہے۔ اگر ایک بچہ، میں کہہ رہا ہوں بچہ کیا کوئی بھی شخص ہے، وہ سو رہا ہے، سنت کے مطابق اگر وہ سوتا ہے وہی بھی عبادت ہے، سنت کے مطابق اگر کھانا کھاتا ہے تو یہ بھی عبادت ہے۔ تو یہ چیزیں ہمیں غلط فہمیاں دور کرنی چاہیے کہ ہم نے صرف یہ سمجھ لیا اگر بچہ مدرسے میں ہی جائے گا تو یہ عبادت ہے۔ مدرسہ بے شک پڑھیں، ضرور پڑھیں، مگر یہ ہے کہ صرف آپ یہ نہ سمجھ لیں کہ عبادت صرف مدرسے تک محدود ہے۔ عبادت آپ سنت کے مطابق چل رہے ہیں، یہ بھی عبادت ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اپنے آپ کو برائی سے محفوظ رکھ لیں، یہ بھی عبادت ہے۔ اس طرح کے سے بہت سارے معاملات ہیں کہ آپ عبادت کا مقصد صرف یہ نہیں کہ آپ مسجد جائیں گے تو یہی عبادت ہے۔ آپ اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھ رہے ہیں، اپنے بچوں کا حقوق ادا کر رہے ہیں، اپنے بیوی بچوں کو ٹائم دے رہے ہیں، یہ ساری عبادت نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ چیزیں مولوی آپ کو نہیں بیان کریں گے۔ اگر آپ صدقے کے لیے اگر آپ بچوں کے اوپر خرچ کرتے ہیں تو یہ بھی ایک صدقہ ہے، اپنے پڑوسیوں کے اوپر خرچ کرتے ہیں یہ بھی ایک صدقہ ہے، اپنے رشتہ داروں کے اوپر آپ خرچ کرتے ہیں یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ تو یہ ساری کیا ہیں؟ عبادات ہیں۔ صرف عبادت کو ہم نے صرف مسجد تک یا مدرسے تک محدود کر دی ہے، تو یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے، اس سے ہم لوگوں کو نکلنا چاہیے۔ اور ہم جو بھی کام کریں، اگر ہم دکانداری کریں، سارے سنت کے مطابق ساری چیزیں کریں تو یہ ساری عبادات ہیں۔ شکریہ۔